اصحابہ وحزبہ وإطرتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ رب العزت جل وعلا دے خاص فضل نال نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نالین شریف دے تصدق نال اج ساڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو ساڑی مختصر زندگی دے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رقیہ نقیہ تقیہ ساجدہ شاکرہ معلمہ فقیہہ مخدومہ کونین راحت قلب و جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک سلام اللہ علیہا دی یاد دے اندر بین دا موقع فراہم کیتا۔ جتنے اہل محبت اہل مودت احباب دور قریب تو جلوہ فرماؤ شریف لے آئے ہو، اللہ میرا ہر قدم تے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بروز حشر انہاں پاکاں دی غلامی وچ سانو اٹھنا نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ساڑے وطن عزیز پاکستان دے صف اول دے عظیم نعت گو شاعر میرے محسن مشفق حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بی بی پاک دی شان دے اندر منقبت دے چند اشعار عرض کیتے۔ اللہ شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے۔ آج دے اس دن دے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان میں تواڈی خدمت عرض کراں گا۔ حضور نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الى خلقہ وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ لَمْ يُعَذِّبْهُ عَبَدًا وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفٍ عَتْقٍ مِّنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو ماہ رمضان المبارک شریف دا عظیم تحفہ
عطا فرما کے حضور نے فرمایا کرم کیتا. حضور فرماندے نے اذا کان اول لیلۃ، جدوں ماہ رمضان دی پہلی رات دا چند چڑھ جائے، من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ، اللہ اس رات نو اپنی مخلوق نو نظر رحمت نال ویکھدا ہے. سبحان اللہ. نظر اللہ الی خلقہ، خالق اپنی بنائی ہوئی مخلوق نو اپنی نظر رحمت نال ویکھدا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں مخلوق نو رب اپنی رحمت دی نظر نال ویکھ لوے، وہ بندہ دوزخ نہیں جا سکتا. یقیناً یہ تواڈے میرے الفاظ نہیں، یہ حضور دی زبان دے نکلے خوبصورت پھل نے. اللہ اکبر. نظر اللہ الی خلقہ، اللہ اپنی مخلوق کو نظر رحمت سے ملاحظہ کرتا ہے رمضان کی پہلی رات میں. وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدٍ، اپنے بندیاں نو رب دیکھدا رہندا ہے. لم يعذبه عبدا وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ أَلْفٍ عَتْقٍ مِّنَ النَّارِ، سحری تو لے کے افطاری تک جدوں وقت افطار قریب آ جاندہ ہے، فرشتے رب دی بارگاہ چرز کردے نے، مالک تیرے بندے نے کلیاں کر رہ کے کروڑاں نعمتاں دے سامنے سن، مگر انہیں تے نظر اٹھا کے بھی نہیں ویکھیا. انہوں روکن والا بھی کوئی نہیں سی، ایدہ ہاتھ پکڑن والا بھی کوئی نہیں سی. کمرہ بند سی، او دے وچ ایدے سامنے بڑیاں نعمتاں سن، مگر تیری محبت وچ یہ بھکھا رہ رہا سی، پیاسا رہ رہا سی، تے مالک کوئی انعام اس بندے نو عطا کرے گا. اللہ دے محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اے افطاری دے وقت اللہ حضور دی الف و الفن، ایک کروڑ امت، کروڑ بندہ جیدے تے جہنم لازم ہو جاندی ہے، اللہ افطاری دے وقت کروڑ بندے نو دوزخ چو کڈ کے اللہ جنت دا پروانہ عطا فرماتا. اللہ اکبر کبیر. الف الف عتق من النار، دوزخ سے نکالتا ہے اور جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے. کروڑ بندہ روزانہ افطاری دے وقت اللہ بندیاں نو جنت دا پروانہ عطا کرتا ہے. جدو رمضان شریف دا آخری دن آ جاندہ ہے تو اللہ فرماندہ فرشتے ہو پہلے دن تو آخری دن تک جننے میں ہر رات بخشے سننا، آج اونا تو دگنے میں آخری رات میں اپنے حضور دی امت میں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ. یا غوث اعظم المدد. گرامی قدر حضرات، کتنا بڑا تحفہ ہے حضور دی امت واسطے، کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے. اور رمضان شریف دے اندر میں آخری گل گزارش کر کے بی بی پاک دی بارگاہ ایک ادھی گل عرض کر کے جمعہ ہوئے گا. حضور دی امت واسطے رمضان شریف دے اندر اللہ نے رحمت دا ڈیپو کھول دیتا. غور فرمایا تسا، رحمت دا ڈیپو کھل گیا. اس حد تک کھل گیا کہ تسی اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ نے حضور نال وعدہ کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب رمضان شریف دے اندر میں نیکیاں دی سیل لا دیاں گا.
تسی اور نہیں فرمایا نیکیاں دی سیل لا دیاں گا وہ کہتے ہیں آ جاؤ بھی سیل لگی جے دوبارہ پھر تو انہوں یہ چیزاں اس ریٹ تے نہیں ملیاں یہ چند دنہ واسطے گفٹ ہے تو آڑے واسطے سیل لگی آ اللہ فرماتا ہے محبوب جی اسی بھی تو آڑی امت نو اس تو اتے کی سیل لا سکنے آ کہ رمضان شریف دے اندر تو آڑا امتی اگر نفل پڑے گا اسی ثواب فرضاں دا دیاں گے نفل ادا کرے گا نا تو آڑا امتی اسی انہاں نو فرضاں دا ثواب دیاں گے اگر ایک فرض پڑے گا تو اسی 70 فرضاں دا ثواب ادا کرا اس طرح دا رحمت دا ڈیپو کسی اور امت واسطے نہیں آیا جس طرح دا اللہ نے حضور صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو ڈیپو عطا فرمایا رحمت دا جمعۃ المبارک کے خاص گل میرے ذہن اسی توڑی خدمت عرض کر دیتی یا قرآن کریم دی طرف تشریف لے آؤ چند منٹ متوجہ رہنا بی بی پاک دی بارگاہ وچ میرے جیسا کمزور آدمی نالائق آدمی کسے نہ کم دا بندہ کوئی عرض نہیں کر سکتا میں صرف اتوں مسئلہ توڑے سامنے عرض کرنا چاہنا سیدہ دے وصال دا خاص دن نے آج خاص دن نے اور بخشش دا دن نے رحمتہ دا دن نے فضیلت دا دن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اللہ فرماتا ہے بے شک رب کہندا ہے ساڈا ارادہ ہے اسی یہ چاہیا ہے رب آندا میں چاہیا ہے اس گل نو یا اللہ کیڑی گل نو چاہیا ہی فرمایا میں رب نے اس گل نو چاہیا ہے کہ محبوب دے جڑے گھر والے نے نا سرکار دے میرے رسول دے گھر والے نے جڑے انہاں دے قریب میں نجاست آنی نہیں دیتی دوستو بڑی توجہ فرمانا بی بی پاک دے ذکر تو پہلے قرآن دے 2-4 لفظاں تے غور فرمانا انکم الرجس نجاست ناپاکی اللہ نے حضور دے گھر والیاں دے قریب نہیں ہون دیتی میں حوالہ وکھان واسطے حدیث پاک نہیں لے آیا برکت واسطے حدیث پاک میں رکھی ہوئی ہے کیوں کئی دوست شرم دے راندے نے وہ آدھے نے مولوی صاحب نے حدیث بیان کیتی سی تے کیویں پوچھاں گے میں ٹیبل دتے ممبر تے حدیث پاک رکھ دیتی ہے نشانی لائی ہوئی ہے میں لوگ سانو اہل سنت نو کہندے نے کہ تسی بعض گلاں اپنے پلیوں کر جاندے ہو ہوندیاں نہیں نے انہاں دی شان ہے میں کیا کملیا حدیث دے لفظ تے پلیوں نہیں نہ پڑھے جا سکتے حدیث دے لفظ اوہی ہوندے نے نا جڑے حضور دے منہ چوں نکل جا وہ اسی بالکل آپ نہیں حدیث پاک لکھی رسول اللہ دا فرمان ہے وہ میں کتاب لیا کے رکھ دیتی ہے حدیث پاک دی میں چند منٹہ تو بعد تو انہوں حدیث پاک دی زیارت کروا دیاں گا پڑھ بھی دیاں گا تو اسی فیصلہ خود فرما لینا کہ اہل سنت پلیوں گلاں نہیں کر دے بالکل نہیں کر دے نالے پلیوں گلاں تاں کریے جے رب دا قرآن نہ ہوئے تھے پلیوں گلاں تاں کیتیاں جان کہ حضور دے فرامین نہ ہوتے جو تو قرآن موجود ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ اس وقت بندے نو پلیوں بھی گلاں کرنے دی کیڑی لوڑ پہ گئی ہے وہ حدیث پاک میں تے بڑی اوکھی یاد کیتی ہے وہ میں حضور دے غلامہ دے قدمہ چ بیٹھا وہ میں عرض کر دیاں گا چند منٹہ بعد مگر اس طرح دا ایک گھر پا کے رب نے کیتا ہے اور میں اشارہ کرنے لگا شاہ جی ایک کو اشارہ کرنا میں جو دوست غور کرن تے اس طرح دا پاک کارے
حکم ہے کہ جدوں ساڈیاں ماواں، میں پھر عرض کر رہا، ساڈیاں ماواں سانو جنم دین، ولادت ہوئے کسے بندے دی، کوئی بچہ پیدا کرے کوئی مائی، کہ اس بی بی بچہ پیدا کرن تو بعد کچھ دیر اس بی بی دے اتوں عبادت دا حکم ختم کر دیتا جاندہ ہے۔ اسی غور نہیں فرما سکے ہو۔ میں دوبارہ پھر تہاڈی خدمت عرض کر رہا، بہت قابل توجہ مسئلہ، بہت قابل توجہ مسئلہ، مینوں رب کریم دی قسم ہے بڑا قابل توجہ مسئلہ ہے۔ بی بی نے بچے نو پیدا کر دیتا ہے، ولادت ہو گئی ہے، ولادت تو بعد او دے اتو عبادت دا حکم ختم کر دیتا کہ کچھ دنوں واسطے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، وہ قرآن نو چھو بھی نہیں سکتی، ہاتھ بھی نہیں لا سکتی، پابندی ہو دیتے، شریعت نے انہوں پابند کر دیتا ہے کہ تو اس حالت چاہ گئی ہیں کہ تو قرآن نو چھو نہیں سکتی، تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ہائے ہائے ہائے، تو مصلی اتے بیٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تلاوت بھی نہیں کر سکتی، کیوں؟ تو بچے نو جنم دیتا ہے، تیرا جسم اس لائق نہیں رہا کہ تم مصلی تے آ کے نماز پڑھیں، بس کچھ دنوں واسطے تیرے تے پابندی ہے، قرآن نے پابند کیتا تینوں کہ تو نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، کعبۃ اللہ نہیں جا سکتی، ہائے ہائے، مینوں رب کریم دی قسم ہے، امام حسن اگر زور تو پہلے پیدا ہوئے نا تے زور دی نماز بی بی نے مصلی تے ادا کی، ہائے 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 ہائے، ہن تسی اندازہ خود کرو، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اندازہ خود کرو۔ اے وکھانا ساڑی ذمہ داری ہے، اے وکھانا میری ذمہ داری ہے، میں حدیث پاک لیا کے رکھتی ہے، نہ حدیث پاک جو نکلے گل جوڑی میں کر رہا پیا، مینوں رب کریم دی قسم ہے ساڑا خون معاف ہے، اگر حدیث پاک جو لفظ نہ نکلیں جڑے میں کہہ رہا ہوں، دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، کدی مدغہ بندا ہے، کدی نطفہ بندا ہے، دوستو میں معافی چاہنا تواڈے واسطے کم نہیں، کدی مدغہ بندا ہے، کدی نطفہ بندا ہے، کدی گوشت تے ہڈیاں او ماں دے بطن وچ مکس ہوندیاں نے، رب کردہ اپنی قدرت نال، پھر کچھ عرصے تک بچہ ماں دے بطن وچ کروٹ چینج کردا ہے، شکل و شبہ بندا ہے، پھر وہ کائنات تے جنم لیندا ہے، تے جدوں تک وہ ایتھے روے ادوں تک تے ماں مصلی تے آ سکتی ہے، ہائے 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 ہائے، ادوں تک تے ماں مصلی تے تلاوت بھی کر سکتی ہے، مدغہ، نطفہ، مشبہ وہ اندر ہے ماں دے شکم چے، ماں مصلی تے آ سکتی ہے، مگر جدوں کوئی بچہ دنیا تے آ جائے
تے قرآن ماں تے پابندی کردہ ہے، تو ہن مسلے دے قابل نہیں، کیوں؟ تیرا جسم ناپاک ہے تے مسلح پاک ہے، تو اڈی ماں واسطے حکم ہے، میری ماں واسطے حکم ہے کہ بچہ جنن تو بعد بی بی دے جسم دی حیت بدل جاندی یا تے حکم بدل جاندہ ہے۔ حسن پیدا ہوئے نے، زور دی اذان ہوئی ہے، بی بی مسلح تے کی نہیں آئی ہے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمایا تُسا؟ مسئلے تے توجہ فرمائی تُسا؟ غور کرنا دوستو، غور کرنا، غور کرنا، بڑا قابل توجہ مسئلہ بی بی پاک دی شان اقدس میں۔ اے لفظ میں کہنے نہیں سن تقریر جے کما نہ تے دوستان دی خدمت وچ میں پیغام پہنچا نہیں سکاں گا۔ ایک لفظ اسی بولنے ہاں طیب، کی بولنے ہاں طیب، بامانی پاک۔ ایک لفظ اسی بولنے ہاں طاہر، آئے ہائے۔ اگلا لفظ، ایک لفظ اسی بولنے ہاں مطہر، طیب، طاہر، مطہر۔ پوری زندگی میں نے پتہ نہیں لگتا پہ ابھی میں لفظ کما کی میں، پوری زندگی علی مولا دے نکاح تو لے کے سیدہ دے وصال تک پوری زندگی کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی شیخ الحدیث صاحب اے مسئلہ سانو کڑ کے دے دے وے کہ علی مولا دے نکاح تو لے کے بی بی دی قبر والی رات تک کدی مہینے وچ 10 دن بی بی نے مسلح چھڑیا ہوئے۔